السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے عامر قادری کا ایک مختصر سا بیان لگاؤں گا، آپ سنیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ بہت صدام حسین شہید، آخری اینڈ کیا تھا زندگی کا؟ جیل میں ان کا انتقال ہوا۔ میں کوئی نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں نہ ان کی کوئی توہین کر رہا ہوں، صرف ایک جو قلمکاروں نے تجزیہ پیش کیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ صدام کو جب اللہ نے عروج دیا تھا تو صدام کی زندگی کچھ اور تھی، جیسی بھی تھی جو بھی تھی، آپ قلمکاروں کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب زوال آیا تو جیل میں انتقال، لیکن پھر جیل میں وہ سدھر تو گئے مگر مفکرین کہتے ہیں جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی۔ ایمان پر خاتمہ ہوا، قرآن چومتے ہوئے ہوا، بڑا قابل رشک خاتمہ تھا، لیکن سدھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا۔ جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ قدرت بہت غیرت والی، بہت باغر۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ کبھی بھی سدھریں گے تو کام بن جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ کبھی بھی سدھرو۔ فرعون کا انجام بتا رہا ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے سدھرنے کی بات کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا، رب العالمین پر ایمان، عالمین کے رب پر میں ایمان لایا۔ جب اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تو پھر ندا آئی، بہت دیر ہو چکی، بہت پاپ کر چکا تو دیر ہو چکی۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی پلٹیں گے تو قدرت ہمیں قبول کر ہی لے گی، بلکہ بعض لوگوں کی ذہنیت تو یہ دیکھی جا رہی کہ معاذ اللہ جیسے قدرت مجبور ہے، کچھ بھی کر کے پلٹو گے تو قبول کر لے گی۔ یاد رکھنا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، مگر وہ غیور بھی ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ کوئی اس بات سے کر لے، اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لے تو معصوم کا لباس تک واپس لے لیتے۔ یہ غیرت ہے، توجہ کریں نا۔ معصوم کا، ابو الانبیاء کا، ابو البشر کا، ابو الاولیاء کا، ابو صحابہ کا آدم وہ ہے جو انبیاء کے بھی باپ ہے، اولیاء کے بھی باپ ہے، صحابہ کے بھی باپ ہے، لیکن شجر ممنوعہ کے قریب گئے بھی نہیں مگر اس کو ہاتھ لگایا۔ تو اندازہ کریں غیرت الہی کا نشان کیا ہے۔ لباس تک واپس لے لیتے ہیں، جنت سے تک باہر کر دیتے ہیں، زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور پھر سوچو 200 سال تک کے دعا کرتے ہیں وہ معصوم، شان معصومیت کے ساتھ، تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ غور تو کریں کیا کیفیت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزار دوں گا اور بڈھا ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہوں گا تو اللہ والا بن جاؤں گا۔ یہ خط تو دماغ سے نکال دو۔ میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنے آیا ہوں، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو، اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو۔ کیا سوچتے ہو پوری زندگی جوؤں کے اڈوں پہ گزارو گے اور جب کسی قابل نہ رہ جاؤ گے، ہاتھ کانپیں گے، پیر کانپیں گے، نظریں نابینا اور اندھی ہونے کے قریب ہوگی تو اللہ والے بن جاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر پلٹنا ہے تو ابھی پلٹو۔ میں نے ابھی فرعون کی مثال دی، ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا اس نے، قرآن گواہ ہے اس کے کہنے پر، مگر ارشاد ہوا نہیں قبول کرے۔ یہ شان ہے، جس کو چاہے قبول کر لیں۔ لوگ حضرت بشر حافی کی مثال دیتے ہیں، بشر لوٹے کب یہ تو دیکھو۔ بشر بڑھاپے میں نہیں لوٹے، بشر جوانی میں لوٹے، اور جوانی میں لوٹنے والا ولی بنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں آج جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر حافی جوانی میں لوٹے، ذوالنون مصری جوانی میں لوٹے، ابراہیم ابن ادہم جوانی میں لوٹے، فضیل ابن عیاض جوانی میں لوٹے۔ جو جوانی میں لوٹے وہ ولایت کے تاجدار ہو گئے، اور جنہوں نے بڑھاپے میں لوٹنا
फिर मौत ने उनको लौटने की मोहलत ही अता नहीं फरमाई। अल्लाह। इसलिए अल्लाह के बंदो, शुक्र की रस्सी से नेमतों को बांधो। ये दौलत का मिसयूज नाशुक्री है। ये सिर्फ नाशुक्री नहीं है कि हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, ये सिर्फ नाशुक्री नहीं है। नेमतों का मिसयूज करना, जैसे आंखें दी है, शुक्र ये है कि उसको सही जगह पे इस्तेमाल करो। आंख से उलमा की जियारत करो, सवाब मिलेगा। आंख से वलियों की जियारत करो, जो वली की जियारत करे तो उसको नबी की जियारत का फैज नसीब होता है। जो वली से मुसाफा करे उसको रसूलुल्लाह से मुसाफे का फैज नसीब होता है। करो। और आप कहेंगे वली की पहचान क्या है, तो आसान पहचान बताई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, जिसको देखकर खुदा की याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू को सुनकर आखिरत याद आ जाए, वो अल्लाह वाला है। और इस पे कोई, बल्कि यहां तक सूफिया फरमाते हैं उसका तस्बीह और मुसल्ला देखकर भी खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह वाला है। और जमीन से अल्लाह वाले मिटे नहीं। और मुझे तो इमाम जाफर सादिक का वो कौल बड़ा खूबसूरत सा लगता है। फरमाते हैं जिस मोमिन से मिलो ये सोच के मिलो कि अल्लाह वाला है। अगर अल्लाह वाला हुआ तब तो अल्लाह वाला ही है, और अगर अल्लाह वाला ना हुआ तो कम से कम हुस्ने